اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 129 اور آیت نمبر 130 انشاءاللہ۔ ہو سکے تو 131 کی بھی کر لیتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے رب ہمارے، وابعث، اور اٹھا یا بھیج، فیہم، فی میں، ہم ان میں سے، رسولاً رسول، منہم ان میں سے، یتلو وہ پڑھے تلاوت کرے، علیہم ان کے اوپر یا ان پر، آیاتکا آیتیں اور کا تیری، تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُ اور سکھائے، ہم ان کو، کتاب اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ اور زکی پاک، ہم ان کو اور پاک کریں ان کو، انکا بے شک تو، انتا تم یا تو، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ کل والی آیت کے ساتھ منسلک ہے، جس طرح اس میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی عمارت کو بنا رہے ہیں اور ساتھ دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ تعمیر جو خانہ کعبہ کی ہے، یہ اپنے دربار میں قبول فرما، اور جو ہے دو ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے حکم بردار بناؤ، ہماری اولاد میں سے بھی جو ہے حکم بردار ایک جماعت بنا، اور ہمیں حج کے طریقے سکھا۔ اسی طرح اب ساتھ یہ بھی دعا شامل ہے کہ اے رب ہمارے، اٹھا ان میں سے، یعنی ہماری اس جماعت میں سے ایک رسول، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ایک رسول ان میں سے، ان کے جیسا ہی، یعنی جو کہ امت ہو، جو جماعت ہو تو انہی میں سے ان کا رسول ہو، یہ اور پڑھے ان پر تیرا کلام، یعنی جو ان کو تیری آیتیں، تیری نشانیاں پڑھے ان پر، اور ان کو سکھائے تیری کتاب، یعنی یہ قرآن مجید بھی ان کی دعا میں شامل ہے کہ قرآن مجید بھی نازل فرما، تاکہ وہ اس کو پڑھے، تیری شریعت کو پڑھے، اور حکمت کی باتیں، اور ان کو پاک کر ان باتوں سے، یعنی ظاہر ہے قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں تو پاکی کی ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، تو وہ بندے لوگ جو ہے پھر اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے، جس طرح کے مسلمانوں کے لیے وضو ہے، غسل ہے، یہ سارے طہارت کے طریقے سارے، تو وہ پاک کرے ان کو، اور بے شک تو زبردست حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک زبردست حکمت والا ہے، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ان کی دعا جو ہے وہ پوری ہو گئی، جتنی انہوں نے کی تھی وہ دعا اللہ تعالیٰ نے ادھر بیان کی ہے، اور اب جو ہے وَمَن يَرْغَبْ اور من کون، یرغب پھرے، ان سے، ملت دین یا ملت، ابراہیم کے، اللہ مگر، من
جو کوئی سفیہا بے وقوف ہو، احمق ہو، نفسہ اپنی جان کے لیے ہو، نفسہ جان، ہو اس کی۔ تو اس آیت کا بمحاورہ ترجمہ، اور کون ہے جو پھرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے یا دین سے، مگر وہی جو بے وقوف بنائے اپنی جان کو، جس نے بے وقوف بنایا اپنی جان کو۔ وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُ، اور لا البتہ، قد تحقیق، جو بات پکی ہو، تحقیق شدہ ہو، اصطفیناہ چن لیا، اصطفے چن لیا، نہ ہم نے ہو اس کو، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہی، فی الآخرۃ، آخرت میں، لمن صالحین میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ساری آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے اس پر کی، تو اس نے فرما برداری سے ان کی آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے پچھلی آیتوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام جو ہے فَأَتَمَّهُنَّ، تمام یعنی وہ جو آزمائش ہے اس میں پورا اترا۔ جیسے کہ پتہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نمرود کی آگ میں بھی کود پڑا، بغیر اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اللہ تعالیٰ کے یقین پر جو ہے نمرود نے اس کے لیے آگ تیار کی اور اس میں بھی کود پڑا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی بھی وہ اس پہ بھی پورا اترا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا، جو کہ ابھی تک ہمارے لیے جو ہے جاری ہے، اور اس کو عید الاضحیٰ پر جو ہے قربانی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کافی آزمائشیں بھیجی، اور لیکن وہ اس میں پورا اترا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اس کو چن لیا ہے، اور کون ہے جو پھرے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، وہی ہوگا جو بے وقوف ہوگا، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرے گا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے پھرے گا۔ یعنی وہ تو ایک اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بتوں کو، نہ کسی پیر مرید کو، کسی کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرے، وہی ہوگا جو اپنے جان کو بے وقوف بنائے، اور البتہ تحقیق میں نے اس کو چن لیا ہے اپنے بندوں میں، دنیا میں بھی، یعنی جو آزمائش بھیجی وہ آزمائش میں وہ پورا اترے، لیکن دیکھو تو وہ آگ ان کے لیے گلستان بن گیا، ایک باغ بن گیا، اور دیکھو تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ نے دنیا میں بھی اس کو چن لیا ہے، اس کی آزمائشوں میں جب وہ پورا اترا تو اس کو اس کی جزا دنیا میں بھی دے دی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آخرت میں بھی وہ میرے نیکوکار بندوں میں سے ہوگا انشاءاللہ۔ اب اگلی آیت میں ہے، اذ قال، جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، رب ہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم تابع ہو جاؤ، قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم تو میں تابع ہوں یا فرما بردار ہوں، لرب العالمین سارے عالم کے رب کا،
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میری فرما برداری کرو، اپنے رب کی فرما برداری کرو، تو اس نے بھی فرما برداری سے کہا کہ میں فرما بردار ہوں، جیسے آپ کا حکم جیسے آپ کا حکم، یعنی اللہ کا حکم، میرے رب کا حکم، اس رب کا حکم جو سارے عالم کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، میں اس کا حکم بردار ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو سب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ اس کے دین پر چلے۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اور پھر کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے، اپنے نیکوکار بندوں میں، صالحین بندوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ۔